بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سیشن کی بات کریں، جمعے والے سیشن کی، تو اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی، بلکہ پورا ویک جو رول اوور ویک میں ویڈیو بنائی تھی، ان میں یہ چیز آپ کو بتائی تھی کہ ایک انشورنس کمپنیاں جو ہیں وہ تو دسمبر جب سٹارٹ ہوا تھا تو وہ اپنی جو انہوں نے سیٹلمنٹ کرنی تھی، جو بیچنا تھا، جو لینا تھا، کافی حد تک وہ اپنی پوزیشن کلیئر کر چکی تھی انشورنس کمپنیاں۔ اس کے بعد رول اوور ویک کا بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اب کوئی بندہ جو ہے وہ بیٹھا رہے کہ میں جمعے والے سیشن میں جا کے، لاسٹ سیشن میں جا کے جو اپنی پوزیشن کلیئر کروں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ بندے جو ہیں بہت سے بھائی ہمارے انڈیویجولس کو لے لیں، باقیوں کو لے لیں، جنہوں نے رول اوور ویک میں اپنی سیٹلمنٹ کرنی ہوتی ہیں، چیزوں کو پوزیشن اپنی کلیئر کرنی ہوتی ہیں، وہ سوموار منگل بدھ کو کر لیتے ہیں۔ بہت کم امپیکٹ رہ جاتا ہے جمعرات والے سیشن میں اور اس کے بعد پھر جمعے والے سیشن میں، اور یہی چیز آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بڑی تفصیل سے بتائی تھی کہ باقی جو رول اوور ویک کا امپیکٹ ہے وہ کافی حد تک آ چکا ہے، اور جمعے والے سیشن میں، پہلے سیشن میں آپ دیکھیں گے کہ پہلا سیشن ٹھیک رہے گا اور دوسرے میں پھر بائنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جس نے بھی اپنی پوزیشن پچھلی کلیئر کی ہوتی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ کچھ بھائی آپ کو ڈرا رہے ہیں جی کہ اب انڈیکس جو ہے چینل سے باہر نکل گیا ہے، فلاں سپورٹ توڑ گیا، فلاں بریک کر گیا جی ریزسٹنس، اور یہ چیز الگ سے آپ کو بتائی تھی کہ دیکھیے گا یہی انڈیکس یا کوئی سٹاک یا انڈیکس ایک موو دیتا ہے تو اپنی تمام جو اس کے پاس آگے ریزسٹنس ہوتی ہیں اس کو بریک کر کے اوپر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں لے جی اب بریک آؤٹ ہو گیا، سب بریک ہو گیا، اب بڑا انڈیکس بھی اچھا ہو گیا، فلاں سٹاک بھی اچھا ہو گیا، اور چینل میں دوبارہ گھس گیا ہے۔ یہی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ دیکھ لیجئے گا ایک موو دینی ہے انڈیکس نے اور لوگوں نے آپ کو کہنا ہے لو جب چینل میں واپس آ گیا تو ہوگی، پھر بریک آؤٹ ہو گیا، ان کا واپسی بھی ہو گئی، باؤنس بیک بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ لیکن جب انڈیکس نیچے جا رہا ہوتا ہے تو آپ کی انہوں نے ہوا ٹائٹ کی ہوتی ہے کہ اب تو بچنا ہی کچھ نہیں۔ تو رول اوور ویک کا امپیکٹ کافی پیچھے نکل چکا تھا، اس کے بعد ایک چھٹی آ گئی اور لاسٹ سیشن تھا جمعے والا، اس میں بائنگ آنی ہی آنی تھی، اور جمعے والے سیشن میں انڈیکس نے اچھا پرفارم کیا۔ انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ تقریباً 390 پوائنٹ کے ساتھ تھی پازیٹیو میں، اس کے بعد انڈیکس کا جو لو لیول تھا وہ بھی 316 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,71,146 پہ تھا۔ انڈیکس کا ہائی لیول اگر دیکھیں تو وہ 1752 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,72,582 پہ رہا۔ انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ بھی آؤٹ سٹینڈنگ ہے، 1570 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,72,400 پہ۔ والیوم اگر دیکھیں تو والیوم بھی قدرے بہتر ہیں، 346 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کہ ایسی 100 انڈیکس میں۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو جمعے والے سیشن میں چھوٹے سکرپٹ میں بہت زیادہ کام نہیں ہوا، کیونکہ ڈبلیو ٹی ایل میں دیکھیں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے، لیکن وہ بھی تقریباً صرف 80-79 ملین کے۔ ادروائز جب چھوٹے سکرپٹ میں کام ہوتا ہے تو 120-130 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوا کرتے ہیں چھوٹے سٹاک میں۔ لیکن اس دفعہ دیکھا گیا کہ جو آپ کا پوائنٹ کو، جو آپ کے انڈیکس کو پوائنٹ گینر تھا، جو سہارا دینے والا تھا، اس میں اینگرو تھا اور باقی بڑے سکرپٹ تھے۔ تو ڈبلیو ٹی ایل کے بعد بینک آف پنجاب، کے ای ایل، پی آئی، بی ٹی ایل، ہاسکول، پی آئی اے، پی ٹی سی، سی ایس آئی ایل، ایل ایس سی، سی ایل اور نشاد چونیا پاور لمیٹڈ۔ اب یہ آپ کے ساتھ بریک آؤٹ کھیلیں گے، یہ بھی پکڑ لو، وہ بھی پکڑ لو، یہ بھی پکڑ لو، اور جب چیزیں نیچے مل رہی تھی تب ان کو یاد نہیں تھا کہ اس چیز کو بھی بائی کروانا ہے یا اس چیز کا بھی مشورہ دینا ہے۔ اب دیکھ لیجئے گا جب واصل آئے گا 6 روپے 80 پیسے پہ، 6 روپے 95 پیسے پہ، تب کہیں گے لو جی بریک آؤٹ ہو گیا۔ لیکن 6 روپے 20 پیسے پہ، 6 روپے 25 پیسے پہ آپ کو کوئی نہیں بولے گا کہ اس کو بائی کر لو۔ اس ٹائم یہ خود بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں چیز کہاں تک نیچے جانا ہے اور کہاں تک اوپر جانا ہے۔ اور ہم نے جو واصل کا سپورٹ لیول لاسٹ دیا تھا وہ دیا تھا 6 روپے 20 پیسے پہ، اور کل کے سیشن میں دیکھیں، کل کی اس کی موو دیکھیں تو اس نے لو لگایا 6 روپے 25 پیسے کا۔ تو چلیں سب کی دکانداریاں چلنی ہیں، کوئی آپ کو ڈرا کے دکانداری چمکاتا ہے، کوئی آپ کو بریک آؤٹ کھیل کے جو ہے اپنی دکانداری چمکاتا ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں مارکیٹ سمری پہ بات کریں تو 221 کمپنیاں ایڈوانس رہیں، 229 ڈکلائنر رہیں، 112 ان چینج رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 3,85,000، ویلیو کی بات کریں تو 38 ارب اور 6 کروڑ، والیوم دیکھیں تو 797 ملین کے ٹریڈ ہوئے لاسٹ سیشن میں۔ اس کے بعد لاسٹ سیشن کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو کمرشل بینکس میں ٹھیک موو تھی، اور لاسٹ فی پی لی پی بھی دیکھ کے آپ کو بتایا تھا کہ کمرشل بینکس، آئل سیکٹر اور ساتھ میں ٹیکنالوجی سیکٹر، ان تینوں سیکٹر کا لاسٹ ویڈیو میں بھی فی پی لی پی آپ کو دیکھ کے بتایا تھا۔ اب کچھ بھائی جو ہیں وہ مرچیں کھا لیتے ہیں جی کہ فی پی لی پی سے کیا ہوتا ہے، کچھ بندے فی پی لی پی دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں ویڈیو میں جی کہ فلان یہ بائی کر لیا، فلان نے وہ بائی کر لیا۔ تو فی پی لی پی آپ کو بہت حد تک یہ دیکھنے میں مدد دیتا ہے کہ آج کس نے بائنگ کی، کس نے سیلنگ کی، اور نیکسٹ سینیریو کیسا ہو سکتا ہے۔ تو لاسٹ فی پی لی پی جو دیکھا تھا اس میں جو سیکٹر بتائے تھے دیکھ لیں، وہ جمعے والے سیشن میں آپ کو چلتے ہوئے نظر آئے، جس میں کمرشل بینکس نے 458 پوائنٹ ایڈ کیے، انویسٹمنٹ بینکس نے 342 پوائنٹ، اس کے بعد آئل سیکٹر رہا، سیمنٹ سیکٹر، ٹیکنالوجی سیکٹر دیکھ لیں
اور انہی 3-4 سیکٹر کا لاسٹ ویڈیو میں ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو پوائنٹ لوزر کو بہت بڑے نہیں، آٹو موبائل نے 29 پوائنٹ لوز کیے، فوڈ نے 19 پوائنٹ، مسلینیس نے 9 پوائنٹ۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو اینگرو بازی لے گیا اور 342 پوائنٹ کا ڈنڈا ہے اس کے پاس۔ اس کے بعد دیکھیں تو پی پی ایل نے بھی اچھا موو کیا، اس کے بعد سسٹم رہا، ایم بی پی، ایم ایل سی ایف، ایم سی بی، ایف ایف سی، او جی ڈی سی، کوہارٹ سیمنٹ۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو لک ہے، اس کے بعد ایم ٹی ایل، آر ایم پی ایل، ڈی ایچ پی ایل، پی ایس سی ایل، یونٹی ایئر لنک۔ اور لاک کا آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا، لاک پہ روشنی ڈالی تھی کہ لاک کے فنڈامنٹل چینج کچھ نہیں ہوئے۔ یہاں پہ اگر آپ کو یہ اپرچونٹی دیتا ہے تو اس کی طرف جو ہے نظر کرم ضرور کریں۔ لاک کبھی نیچے جانا سٹارٹ ہوا ہے، تھوڑا سا سیلنگ پریشر ہے، اس میں اچھی پوزیشن بن سکتی ہے 485 پہ، 460 پہ، 422 پہ، تو ضرور نظر رکھیں لاک پہ۔ اچھا دیکھیں بھائیوں کے اکثر کوسچن آتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ جب مارکیٹ اپ سائڈ پہ جاتی ہے تب بھائیوں کو یاد آتا ہے کہ انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اس میں آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کا انڈیکس کہاں پہ موو کر رہا ہے۔ وہاں پہ آپ کو تھوڑی کریکشن آئے تو بہتر ریٹ پہ آپ کو چیزیں مل سکتی ہیں، جیسے کہ اگر مثال کے طور پہ اسی جگہ پہ اگر پی پی آر موو کر رہا ہے 220 پہ، 222 پہ، اور تھوڑی سی مارکیٹ میں کریکشن آتی ہے، انڈیکس میں کریکشن آتی ہے، یہی پی پی ایل آپ کو 216 کا بھی مل جائے گا، تو بس اتنا ڈفرنس ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کے لیے بھی لینا ہے تو تھوڑا ویٹ کر لیں۔ ادروائز انویسٹمنٹ 5 سال کے لیے ہے، 10 سال کے لیے، تو آپ کہیں بھی چیزیں بائی کر سکتے ہیں۔ اور یہ چیز مجھے پی پی ایل کو دیکھ کے یاد آئی۔ پی پی ایل کو دیکھیں، پی پی ایل برا سٹاک نہیں ہے، صرف ہم دیکھتے ہیں ٹریڈنگ کے لیے، جو بھائی آتے ہیں جو قدم رکھتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں، وہ اب کیا کہہ سکتے ہیں، کیسے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے ایک ہی دن میں امیر ہونا ہے۔ اصل میں لانگ ٹرم میں چیزوں کو دیکھیں، چیزوں کے فنڈامنٹل دیکھیں، ان کے پیچھے جو بیک اینڈ پہ کام ہو رہا ہے اس کو دیکھیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انویسٹمنٹ کرنی کہاں پہ ہے۔ پی پی ایل کو دیکھیں تو پی پی ایل انویسٹمنٹ کے لیے برا سٹاک نہیں ہے۔ پاکستان کی جو گیس مارکیٹ ہے اس کے 20% جو اگر دیکھیں اس کا حصہ یا اس کو شیئر جو ہیں وہ پی پی ایل کے پاس ہے، یعنی کہ جتنے بھی پاکستانی مارکیٹ میں گیس کی کھپت ہے اس کا 20% آپ کا پی پی ایل پورا کرتا ہے۔ اور آئل کی کھپت کو اگر دیکھ لیں، آئل کی کنزمپشن کو دیکھ لیں تو اس کا تقریباً 16% جو ہے وہ پی پی ایل پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد ایل پی جی کی جو ضروریات ہیں یا جو کنزمپشن ہے اس کی تقریباً 13% جو سٹیک ہیں وہ پی پی ایل کے پاس ہیں، 13% کو پی پی ایل فلفل کرتا ہے۔ پی پی ایل کے کسٹمرز میں اگر دیکھیں تو آپ کا ایس ایس جی ہے اس کا کسٹمر، اس کے بعد ایس این جی پی بھی ہے، اس کے بعد اے ٹی ایل ایل بھی ہے۔ اور دیکھیں جو آپ نہیں دیکھتے وہ کبھی وہ نلکے سے لگے ہوتے ہیں آئل باہر نکالنے والے، ان کو بلاک کہتے ہیں۔ تقریباً 50 بلاک ہیں پی پی ایل کے پاس، جن میں سے تقریباً 28 یا 30 کے اوپر وہ خود کام کرتا ہے انڈیویجولی، اور باقی جو اس کے پاس 22-20 بچتے ہیں اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر میں کام کرتا ہے، جس میں ہماری بھی ہو سکتا ہے، او جی ڈی سی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر میں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے نیکسٹ گورنمنٹ نے نیو بلاک بھی اس کو دیے ہیں 8، جس پہ آگے چل کے پی پی ایل کام کرے گا۔ اس کے بعد اگر دیکھیں لاسٹ ایئر کی سیل ان کی دیکھیں تو تقریباً 242 بلین کی سیل ہے پی پی ایل کی۔ تو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ایسی چیزوں کو مد نظر رکھا کریں، ان چیزوں کو دیکھا کریں، پھر لانگ ٹرم کے لیے وہ چیز اٹھا لیا کریں۔ پھر میٹر نہیں کرتا وہ آج آپ نے 220 پہ لی ہے، وہ 210 پہ گئی ہے، بھاڑ میں جانے دے اس کو۔ آپ نے اس کو پھر 5 سال بعد جا کے دیکھنا ہے کہ یار میں نے یہ 5 سال پہلے چیز لی تھی، ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے لی تھی، اب وہ کہاں پہ ہے۔ لیکن آپ نے جو انویسٹمنٹ کے لیے چیز اٹھائی ہوتی ہے وہ بھی آپ 2 دن کے بعد آپ کو پوچھتے ہیں کہ موحد بھائی میں نے یہ لے لی تھی 220 میں، اب یہ چل رہی ہے 217 میں، کیا کروں؟ یعنی کہ 3 روپے میں بھی آپ پینک ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن کر کے پی پی ایل آپ کے لیے اچھا سٹاک انویسٹمنٹ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک چیز پہلے بھی آپ کے ساتھ ذکر کی تھی کہ جیو پولیٹیکل سچویشن دیکھ لیں، اندرونی حالات دیکھ لیں، پاکستان کے سعودیہ کے ساتھ معاملات دیکھ لیں، تو تمام چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہی ہیں۔ اس کے بعد فیلڈ مارشل صاحب کو دیکھ لیں، وزیر اعظم صاحب ایک پیج پہ ہیں، اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ان کے ریلیشن دیکھ لیں، تو تمام چیزیں پازیٹیو ہی ہیں۔ اس کے بعد انڈیا خود دیکھیں تو وہ اپنی گورنمنٹ کی لینے پہ تلا ہوا ہے، کلاس لینے پہ، اور جو ان کا نیوز پیپر ہے اپنا انڈیا کا، اس نے خود یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ 2025 کا جو سال تھا وہ انڈیا کے لیے بہت بھاری تھا، بلکہ انہوں نے تو اس حد تک کہہ دیا ہے کہ 2025 جو بھارت کے لیے تھا یہ صدی کا مشکل ترین سال تھا۔ اس کے برعکس اگر پاکستان کو دیکھیں تو یہ سال جو ہیں یہ 2025 کا سال یہ پاکستان کے لیے بڑا زبردست رہا ہے۔ ایک تو سعودی عربیہ کے ساتھ آپ دیکھ لیں تعلقات پاکستان کی ایگریمنٹ ہونا دیکھ لیں سیکورٹی کو لے کے، اس کے بعد جو پیچھے سینیریو ایک بنتا رہا ہے جو ایران کا قطر کے ساتھ معاملات دیکھ لیں، اسرائیل کے ساتھ دیکھ لیں، یا اس میں جو امریکہ کی بیان بازی تھی گولف کو لے کے، تو اب جو آپ کا جو عرب ممالک ہے ان کا رجحان پاکستان کی طرف زیادہ ہو چکا ہے۔
اس میں ایک تو سعودیہ کے ساتھ آپ نے اگریمنٹ دیکھ لی ہے، اب کل متحدہ عرب امارات کے صدر جو تھے وہ بھی پاکستان کے دورے پہ تھے، جو آج واپس چلے گئے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھیں تو یہ بھی پاکستان کے لیے پازیٹیو ہیں، چاہے ان کا یہ دورہ ایک دن کا تھا، لیکن اس میں ایک پازیٹیو چیز دکھانی تھی کہ پاکستان کے جو ریلیشن ہیں اب عرب کے ساتھ کیسے ہیں۔ دورہ چاہے ایک دن کا تھا اور اس میں کچھ بہت زیادہ اہم اعلانات تو نہیں کیے گئے، بہت کوئی ایم یو سائن نہیں ہوئے، لیکن دنیا کو دکھانا مقصد ہے کہ ہمارے جو اب ایشیا والوں کے تعلقات آپس میں یا پاکستان کے تعلقات عرب کے ساتھ کیسے ہیں، وہ میرے خیال سے دکھانا زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ ان چیزوں کو بھی دیکھیں تو یہ ساری چیزیں کل ملا کے پاکستان سٹاک مارکیٹ کے لیے بڑی زبردست ہیں اور ایک پازیٹیو ٹریگر ہے۔ اس کے بعد کے ایس سی 100 انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو آر ایس آئی اس کی موو کر رہی ہے ابھی 68.58 پہ، کہہ سکتے ہیں آپ کے اوور باٹ کے پاس ہے، لیکن اوور باٹ نہیں ہے، سچ آپ کو پتا ہے کہ پیچھے ہمارا انڈیکس تقریباً 80 سے اوپر بھی موو کرتا رہا ہے۔ تو انڈیکس کے پاس جو نیچے اب سپورٹ لیول ہے وہ 1,71,632، 1,71,023 اور 1,69,835 کے۔ ریزسٹنس دیکھیں تو 1,72,700، 1,73,176 اور 1,73,856 کی۔ تو میرے خیال سے گھبرانے کی ضرورت تو ویسے بھی کوئی نہیں، جب پیچھے گھبرانے کی ضرورت تھی باقی کہہ رہے تھے، میں کہہ رہا تھا کوئی نہیں ہے، تو میں تو اب بھی کہتا ہوں گھبرانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اور سٹاک مارکیٹ میں وہ پیسہ لے کے آئیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد لاسٹ سیشن کا فی پی لی پی دیکھتے ہیں، جو کہ اکارڈنگ ٹو کچھ بھائی کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے فائدے سے آپ اس کے فائدے اور نقصان کا اندازہ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کچھ بھائی پرانا جو ہے نا بسات رکھا وہ فی پی لی پی بھی جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ فی پی لی پی کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہم تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ تازہ بتازہ شیئر کرتے ہیں، جیسے وہ سبزی کے اوپر چھٹا مارتے ہیں پانی کا وہ ہوش پھڑ دیے، ہم تو فی پی لی پی کو چھٹا مار کے ہوش پھڑوا کے تازہ بتازہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تاکہ نیکسٹ جو آنے والا سیشن ہے اس میں آپ کو بائنگ سیلنگ کرنے میں یا پوزیشن بنانے میں آسانی ہو۔ تو چھٹا مار کے جو فی پی لی پی ہے جی لاسٹ سیشن کا، جمعے والے سیشن کا، اس میں بینکس نے بائی کیا ہے 0.02 ملین کا، بروکر کی بائنگ ہے 2.62 ملین کی۔ اس کے بعد کمپنیز نے بھی 500,000 سے اوپر بائی کیا، فارن کارپوریٹس نے 1.5 ملین کا سیل کیا، فارن انڈیویجولز نے 0.04 کا بائی کیا۔ انڈیویجولز کی سیلنگ ہے سب سے زیادہ اور $4.25 ملین کی، جو کہ اچھی بات ہے۔ اس کے بعد انشورنس کمپنیوں کی سیلنگ دیکھیں تو 2.26 کا انہوں نے سیل کیا، میوچل فنڈ نے $6 ملین کا بائی کیا۔ ایم بی ایف سی کی بائنگ ہے 0.02 کی، ادر آرگنائزیشن نے سیل کیا 1.23 ملین کا، اوورسیز پاکستانی نے سیل کیا $0.17 ملین کا۔ میوچل فنڈ کو دیکھیں تو سب سے زیادہ جو انہوں نے بائنگ کی ہے وہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں کی ہے 1.38 ملین کی۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے رکھا آل ادر سیکٹر کو $1.36 ملین کے ساتھ۔ اس کے بعد ان کی سب سے زیادہ بائنگ ہے پاور جنریشن میں 0.78 ملین کی، اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر میں 0.73 ملین کی، اس کے بعد کمرشل بینکس میں 0.70 ملین کی، یعنی کہ پونے ملین ڈالر کا انہوں نے ان سب کو بائی کیا۔ اس کے بعد $500,000 کا انہوں نے بائی کیا ٹیکنالوجی سیکٹر کو، اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کو بائی کیا تقریباً $0.28 ملین کا۔ ٹیکسٹائل کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، 0.22 کا بائی کیا، اور فرٹیلائزر کو بھی انہوں نے 0.20 کا بائی کیا۔ انشورنس کمپنیوں کی سیلنگ دیکھیں تو سب سے زیادہ انہوں نے سیل کیا ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو، انہوں نے سیل کیا، میوچل فنڈ نے اٹھا لیا۔ اس کے بعد انڈیویجولز کی سیلنگ دیکھیں تو انڈیویجول نے سب سے زیادہ سیل کیا ہے سیمنٹ سیکٹر کو، یعنی کہ سیمنٹ سیکٹر ہی آپ کا بولی لینے میں کامیاب نہیں رہ سکا پی آئی اے میں۔ تو یہاں بھی پھر کہ پہلے اسی کو لوگ پوچھتے تھے، آگے بھائی پوچھتے تھے لگ بائی کر لیں، اب یہ نہیں پوچھتے کہ لگ بائی کر لیں، اب آگے پوچھتے ہیں کہ لگ رکے گا کہاں پہ جا کے۔ تو لگتا یہ ہے کہ لگ میں جو سیلنگ تھی وہ انڈیویجولز کی طرف سے تھی۔ اس کے بعد دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں کو بھی انہوں نے سیل کیا 1.30 ملین کا۔ اس کے بعد ٹیکنالوجی سیکٹر کو انہوں نے سیل کیا 1 ملین کا، اور اس کے بعد آل ادر سیکٹر میں ان کی سیلنگ ہے 1.22 ملین کی۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں بروکر نے بھی بائی کیا ہے 1.22 ملین کا۔ تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو الگ سے دیکھتے ہیں، لگتا ہے کہ کافی ہلچل ہے اس میں۔ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو الگ سے دیکھیں تو 3 بڑے جو پارٹیاں آپ کی وہ اس میں بیٹھی ہوئی ہیں، بروکر ہے 1.22 کے ساتھ، کمپنیز ہیں تقریباً پونے ملین کے ساتھ، اور اس کے بعد 1.5 ملین کا تقریباً میوچل فنڈ نے بائی کیا۔ ٹیکنالوجی سیکٹر آپ کو بتایا تھا لاسٹ سیشن میں کہ اچھا رہ سکتا ہے، دیکھ لیں ٹیکنالوجی ابھی بھی اٹریکٹیو ہے، اس میں صرف 2 آپ کے سیلر ہیں، ایک انڈیویجولز اور دوسرا انشورنس کمپنیاں۔ مین میں دیکھیں تو انڈیویجولز ہے، اور باقی تمام اداروں نے ٹیکنالوجی سیکٹر کو بائی کیا ہے۔
تو یہ اس کو بریک آؤٹ تک لے کے جائیں گی، وہاں پہ انڈیویجول سمجھے گا جی بریک آؤٹ ہو چکا، انٹری لے گا اور یہ سارے بیچ کے نکل جائیں گے۔ تو آپ بھی ٹیکنالوجی پہ نظر رکھیں، جب تک اس میں کوئی ہیوی سیلنگ نہیں آتی اداروں کی طرف سے تب تک اس میں کام کیا جا سکتا ہے۔ سیمنٹ سیکٹر کو دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر میں صرف انڈیویجولز آپ کا سیلر ہے، تقریباً 2.25 ملین کا اس نے سیل کیا اور باقی تمام اداروں نے اس کو بائی کیا۔ تو سیمنٹ سیکٹر میں جو چیزیں جو آپ کو ریزنیبل پرائس پہ ملتی ہیں، جو انٹرنسک ویلیو کے پاس یا اس سے نیچے ملتی ہیں، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی گنجائش میں ملتی ہیں، اوور سولڈ کے پاس ملتی ہیں، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ لاسٹ ویڈیو میں آپ کو سل کے بارے میں بتایا تھا کہ سل 114، 116، 119 آپ کو کر کے دکھا سکتا ہے، ساتھ میں سٹاپ لاس بھی دیا تھا اور ٹائٹل بھی لگایا تھا کہ 8 سے 10 روپے آپ کو یہ دے سکتا ہے۔ الحمدللہ اس نے جمعے والے سیشن میں 8 سے 10 روپے آپ کو دے دیے۔ اور اگر آپ سوئنگ ٹریڈ لینا چاہتے ہیں، انٹرا ڈے میں کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ میں اکارڈنگ ٹو سچویشن دیتے ہیں ہم چیزیں، جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سوئنگ سگنل چل سکتے ہیں وہاں پہ سوئنگ سگنل دیے جاتے ہیں، اور جہاں پہ لگتا ہے کہ انٹرا ڈے یا ڈے ٹریڈ کے سگنل چلنے ہیں وہاں پہ وہ سگنل دیے جاتے ہیں تاکہ بھائی جو کم سے کم سٹاک ہوں۔ تو سوئنگ سگنل کے لیے اور انٹرا ڈے کے لیے آپ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔